ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله مولانا العظيم قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم الرزق بذنب يصيبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اگر آدمی اس دنیا سے جاتے ہی سیدھا جنت میں جانا چاہتا ہے، اس دنیا سے جاتے ہی سیدھا جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ چھوڑ دے، گارنٹی ہے گارنٹی، اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ چھوڑنے پر آدمی سیدھا جنت میں جائے گا۔ جو آدمی گناہ کرتے ہیں ان کی آخرت تو برباد ہوتی ہے، دنیا میں بھی انہیں بہت سے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم کلمے والوں کی حص بھی اتنی کمزور اور بیکار ہو گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے مختلف مصیبتیں ان گناہوں کی وجہ سے جو آتی ہیں تو بہت سی تعداد ہماری یہ سمجھتے بھی نہیں کہ ہمیں گناہوں کی وجہ سے یہ سب بھگتنا پڑ رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ جیسے بزرگوں کا
تاریخ سمجھتا ہے جیسے پہاڑ ابھی گرنے کو ہے اور گرا، جس کے خوف سے آدمی، یہ مومن آدمی گناہ سے فوراً توبہ کرتا ہے. لیکن منافق آدمی جب گناہ کر لیتا ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اڑ گئی، جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اڑ گئی، کوئی احساس نہیں ہوتا. جیسے اس زمانے کی اکثریت ہم مسلمانوں کی منافقوں کی. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. فصل پر مصیبت آئی تو یہ نہیں سوچا کہ عشر نہ دینے کی وجہ سے آئی ہے، مال چوری ہو گیا یا کسی طریقے سے ضائع ہو گیا، یہ نہیں سوچا کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، بہتان لگانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا. نہیں سوچتے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ چھوٹی سی کتاب لکھی ہے جزاء الاعمال. اس کتاب میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے سمجھایا کہ نیکیاں کرنے سے آخرت بھی بنتی ہے اور دنیا بھی بنتی ہے، اور گناہ کرنے سے آخرت جیسے برباد ہوتی ہے، دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے. دنیا میں نقصان کئی طرح کا ہوتا ہے. مثلا آدمی کے پاس علم ہے تو گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ علم سے محروم ہو جاتا ہے. آدمی کو بہت سی معلومات ہیں علم کی، اس کی مسائل وغیرہ کی، تو گناہوں کی نحوست سے ساری معلومات دماغ سے ختم ہو جاتی. یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. آفت العلم النسیان، علم کی مصیبت ہے بھول جانا. یہ مصیبت آتی ہے گناہ کی وجہ سے. شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد امام وکیع کو شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، تو امام وکیع نے مجھے حکم دیا گناہ چھوڑ دو. فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور نافرمان کو نہیں ملتا، نافرمان کو نہیں ملتا. اس لیے کہ نافرمانی اندھیرا ہے. جو آدمی نافرمانی کی عادت بناتا ہے وہ اپنے نور کو خود بجھاتا ہے. جب آدمی کا دیا جل رہا ہو اور وہ دیے کو خود ہی پھونکا مار دے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اندھیرے میں آ گیا، پھر تو وہ روشنی سے محروم ہو گیا. جو گناہ میں پڑتا ہے وہ اندھیرے میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے اور اندھیرے میں ڈال کر روشنی سے محروم ہوتا ہے، علم سے محروم ہوتا ہے. کتنی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں مسائل کے اعتبار سے اور بعد میں ہم بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتے. ہم سب کا یہی حال ہے. یہ کیوں بھولتی ہیں؟ گناہوں کی نحوست سے، گناہوں کی نحوست سے. اور ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کی نحوست سے آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، آدمی گناہ کرتا ہے اس گناہ کی نحوست سے اس کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، گناہ کی نحوست سے اس کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب رزق سے محروم کرنا دو طرح ہے، ایک یہ کہ گناہ کیا، اس کے پاس رزق تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کی نحوست سے اس رزق کو کسی طریقے سے ضائع کروا دیا، مثلا چوری ہو گیا، ڈاکہ پڑ گیا، فضول خرچی میں لگ گیا، بیمار ہو گیا، بیماری میں پڑ گیا، مقدمہ ہو گیا، مقدمے میں لگ گیا، رزق سے محروم۔ دوسروں کو رزق دے دیا تو خود تو محروم ہو گیا نا، خود محروم ہو گیا، دوسروں کو دیا تو خود محروم ہو گیا، وکیل کو دینا پڑا، ڈاکٹر کو دینا پڑا، پٹواری کو دینا پڑا، کتنوں کو دینا پڑ گیا، اب جو دیا تو وہ تو اپنی جیب سے دیا نا، اب یہ محروم ہو گیا اسے۔ دوسری محرومی کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس بندے کو آج اتنے پیسے میں نے دینے ہیں، لیکن یہ تب دینے ہیں کہ یہ گناہ نہ کرے گا، اور بندے نے گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا، اب بندے کی طرف جو رزق آنا تھا وہ روک دیا۔ ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، ہر آدمی یہ کہتا ہے میرا روزگار زیادہ ہو جائے، میری تجارت بڑھ جائے، آمدن زیادہ ہو جائے، لیکن گناہ کرتے ہیں، اب جب گناہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آمدن بڑھے گی تو نہیں، وہ تو گھٹے گی۔ قرآن شریف میں ہے یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سود کے پیسے آنے سے آدمی کے پیسے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب سود ایک گناہ ہے، اس نے آ کر برکت مٹا دی، برکت مٹا دی۔ اب آدمی کا لگنا چاہیے تھا کسی موقع پر 1000 اور لگا وہاں 10,000، اب 9,000 ایسے چلا گیا، یہ کس کی نحوست سے؟ سود کی نحوست سے۔ یمحق اللہ الربا، اب سود کی نحوست یہ ہوئی کہ وہ برکات ختم ہو گئی، تو رزق سے آدمی محروم ہو گیا۔ اچھا، بہت سے آدمی دوسرے کا قرض دبا جاتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی آدمی اس کا بھی قرض دبا جاتے ہیں۔ آدمی جو دوسرے کا قرض دباتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی آدمی اس کا بھی قرض دبا جاتے ہیں۔ اب یہ جو اس کا قرض تھا دوسرے کے ذمے، وہ آنا تھا، آنا رک گیا۔ کیوں رک گیا؟ گناہ کی وجہ سے، اس نے جو دوسرے کا حق دبایا ہے۔ بہت سے آدمی اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں سے محروم کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جائیداد نیلام ہو جاتی ہے، نیلام ہو جاتی ہے، جائیداد نیلام ہو جاتی ہے۔ اب یہ نیلام کیوں ہوئی اور سستے داموں کیوں چلی گئی؟ یہ اسی نحوست سے، لیکن سمجھے نا، اب یہ گناہ کیا، گناہ کے نتیجے میں یہ ہوا، لیکن بندے نہیں سمجھتے کہ یہ اس وجہ سے ہو گیا۔ یاد آ گیا ایک واقعہ، غالباً حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مسجد میں تشریف فرما تھے، ان کے پاس کچھ پیسے تھے، اکیلے بیٹھے تھے تو ایک چور آیا اور اس نے ان سے پیسے چرا لیے۔
تو حضرت نے صبر و تحمل سے کام لیا، اسے کچھ نہیں کہا. رات کا وقت تھا. تو اب وہ پیسے لے کر بھاگنے لگا اپنے گھر کی طرف. مثال مکی مسجد سمجھ لو، یہاں سے پیسے چرائے. اب اس کا گھر ہے مثلاً چکلے. اب وہ یہاں سے نکلتا ہے. اچانک ایسی تاریکی چھائی، ایسا اندھیرا ہوا کہ وہ گھومتا رہا گھومتا رہا گھومتا رہا گھومتا رہا گھومتا رہا. اسے اپنا گھر نہیں ملا. اب رات کا بہت وقت ہو گیا چکر لگاتے گھومتے، تو دوبارہ اسی مسجد میں آیا اور کہا کہ مہربانی کرو یہ پیسے واپس لو اور مجھے معاف کرو. اب جب پیسے واپس دیے اور حضرت نے معاف کیا تو پھر صحیح راستے پر اپنے گھر پہنچ گیا. بالکل رات تو وہی ہے، بندہ وہی ہے، راستے بھی وہی ہیں، لیکن پہلے راستہ گم ہو گیا، اب راستہ مل گیا. یہ گناہ کی فوراً نحوست آئی. ہم بہت سی نحوستیں گناہوں کی دیکھتے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہوا. اللہ، ایسے ہی گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ آدمی اللہ سے متنفر ہونے لگتا ہے، اور گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ آدمی بندوں سے متنفر ہونے لگتا ہے، اللہ سے تنہا ہونا چاہتا ہے، مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا، اور بندوں سے بھی تنہا رہنا چاہتا ہے. دل نہیں لگتا نہ مسجد میں، نہ ذکر میں، نہ تلاوت میں، نہ نیکی میں، اور نہ بندوں کے ساتھ بیٹھنے میں، اور خاص کر نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے میں دل نہیں لگتا. مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب دیکھو یہ اب جمعے کا اجتماع ہوتا ہے، صرف اس مسجد میں نہیں ہوتا، ہر مسجد میں ہوتا ہے، لیکن بہت سے بندے آپ بھی دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، اس وقت آتے ہیں جس وقت بیان ختم ہو رہا ہوتا ہے یا خطبہ شروع ہوتا ہے، اس وقت آتے ہیں. یہ پہلے کیوں نہیں آئے؟ اللہ کی قسم سوائے اس کے نہیں کہ گناہوں کی نحوست انہیں نہیں آنے دی. گناہوں کی نحوست انہیں نہیں آنے. اب نیک مجلس ہوتی ہے، اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن و سنت کا واعظ ہوتا ہے، یہ پھر نہیں سنتے. یہ اللہ سے اور نیک بندوں سے اور اللہ کے گھر سے وحشت ہی ہے نا، نفرت ہے. لیکن یہ جو دیر دیر سے آتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا دیر سے آنا اللہ کی طرف سے محرومی کی ایک شکل ہے اور گناہوں کی ایک نحوست ہے. نہیں، بہت سے لوگ علماء کے بیانات سننا نہیں چاہتے، وہی کی وجہ سے یہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے. اللہ، دل میں اندھیرا ہو جاتا ہے. گناہ کا ایک نقصان یہ ہے، دل میں اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ اسی اندھیرے کا نتیجہ ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ریڑھی والا، دکاندار سارا دن یہ اعلان کرتا ہے 10 روپے کلو، 10 روپے کلو، 10 روپے کلو، 10 روپے کلو. یہ سارا دن اعلان کرتا ہے. اور ایک شخص ہے وہ فضول بول بولتا ہے، فضول بول بولتا ہے. ریڑھی والے کے سارا دن اس اعلان کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسے یہ بول بولتے رہنے سے دنیا کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. یہ اس کا بول فضول نہیں. لیکن فضول بول بولنے سے جس کا دنیا میں فائدہ نہیں ہوتا، آخرت میں فائدہ نہیں ہوتا، دل میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے.
دل میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ ریڑھی والا سارا دن یہ بولتا رہے 10 روپے کلو 10 روپے کلو، دل میں اندھیرا نہیں ہوتا، دل سیاہ نہیں ہوتا، لیکن آدمی ایک فضول بولتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ اللہ، اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں آ رہی ہے، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دیکھو جانداروں میں سے چمگادڑ ایسی چیز ہے، ایسا پرندہ ہے، چمگادڑ یہ ایسا پرندہ ہے جس کو دین کی روشنی سے نفرت ہے، اس لیے دین کو نہیں نکلتا اور رات کے اندھیرے میں یہ نکلتا ہے۔ بڑی عجیب مثال دے کر سمجھاتے ہیں، فرمایا جو علم سے اور نیک مجلسوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ روشنی سے نفرت کرتے ہوئے یہ دنیا کے چمگادڑ انسان ہیں، چمگادڑ خصلت انسان ہے، چمگادڑ خصلت انسان۔ اور پھر جیسے چمگادڑ کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کھاتا بھی منہ سے ہے، یہ فرماتے ہیں حضرت مولانا حکیم اختر سے رحمۃ اللہ، کھاتا بھی منہ سے ہے، پھر پاخانہ بھی منہ سے کرتا ہے، کھاتا بھی منہ سے ہے اور پاخانہ بھی منہ سے کرتا ہے۔ جو اللہ والوں سے اور نیک مجلسوں والوں سے نفرت کرتے ہیں، علم سے نفرت کرتے ہیں، آج کے دور میں مدارس سے اور مدارس والوں سے نفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے بھی اچھی باتیں نہیں نکلواتا، گندی باتیں اور گندے بول نکلتے ہیں، گندے بول نکلتے ہیں، اپنے منہ سے کھاتے ہیں اور اپنے ہی منہ سے ہنستے ہیں۔ اللہ معاف کرے، غیبتیں ان کی ہیں، جھوٹ وہ بولتے ہیں، یوٹران وہ لیتے ہیں، یوٹران کیا ہوتا ہے؟ وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا، یہ وہ لیتے ہیں، اور کہا ایک کیا دوسرا، یہ سب وہ کرتے ہیں۔ یہ چمگادڑ کی مثل ہے، چمگادڑ کی مثل، یہ انسان خصلت نہیں ہے، چمگادڑ خصلت لوگ ہیں۔ ایسے ہی گناہ کی نحوست یہ ہے کہ آدمی نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، گناہ کی نحوست یہ ہے، گناہ کے ایک نقصان یہ ہے آدمی نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ وان الکاذب فجور وان الفجور یہدی الی النار۔ فرمایا سچ یہ نیکی ہے، نیکی، اور نیکی جنت کو لے جاتی ہے، اور جھوٹ یہ برائی ہے، نافرمانی ہے، اور نافرمانی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکی کے اور راستے کھلتے کھلتے بندہ جنت کے راستے پر چلتا ہوا جنت پہنچتا ہے۔ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکی کے کرنے پر نیکی کے اور راستے کھلتے کھلتے بندہ مزید نیکیاں کرتا جاتا ہے، نیکیاں کرتے کرتے جنت پہنچ جاتا ہے۔ اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کرنے کی نوسط سے اور گناہ ہوتا ہے، پھر اور گناہ ہوتا ہے، پھر اور گناہ ہوتا ہے، اور مسلسل گناہ کرتے 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 جہنم کے راستے پر چلتا ہوا جہنم پہنچ جاتا ہے۔ ان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار، یہ مطلب ہے اس کا۔ آدمی کو گناہ کی طرف کھینچتا ہے اور نیکی نیکی کی طرف کھینچتی ہے۔ جب آدمی پر اللہ تعالیٰ نے دو ساتھی مقرر کیے ہیں، ایک جن ساتھی ہے اور ایک فرشتہ ساتھی ہے۔ جن ساتھی آدمی کو گناہوں کی ترغیب دیتا ہے اور نیکیوں سے روکتا ہے، اور فرشتہ ساتھی آدمی کو گناہوں سے روکتا ہے اور نیکی کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر آدمی فرشتے ساتھی کی دعوت کو قبول کر کے گناہ سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو مزید جنت کے راستے کھلتے جاتے ہیں۔ یہ پھر فرشتہ آدمی کا معاون بن جاتا ہے، اللہ کے حکم سے آدمی کا معاون بن جاتا ہے۔ ایدناہ بروح القدس، آدمی کا معاون بن جاتا ہے۔ اور جب آدمی فرشتے کی نہ مان کر شیطان کی مان لیتا ہے
تو پھر شیطان مزید اپنی طرف کھینچتا ہے، اور کھینچتے کھینچتے شیطان ادھر کو لے جاتا ہے جدھر کو خود شیطان جائے گا۔ ان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، شیطان بندوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ایک آیت میں ہے قرآن شریف میں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، فرمایا شیطان تمہیں، الشیطان یعدکم الفقر، جب تم خرچ کرنا چاہو تو شیطان تمہیں ڈراتا ہے غریب ہو جاؤ گے، یعدکم الفقر، غریب ہو جاؤ گے، مسجد میں نہیں لگانا، مدرسے میں نہیں لگانا، مسکین محتاج پر نہیں لگانا، کسی یتیم بیوہ کو نہیں دینا، کسی غریب پر قرض نہ کھانا، یعدکم الفقر، تم خود غریب ہو جاؤ گے، یامرکم بالفحشاء، اور بے حیائی کے کاموں کا حکم کرتا جاتا ہے، اور واللہ یعدکم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ نیکی کرتا جا تیری بخشش کروں گا، اللہ وعدہ کرتا ہے تو نیکی کرتا جا تیری بخشش کروں گا، مغفرۃ منہ وفضلا، اور صرف بخشش نہیں کروں گا، تیرے اوپر مہربانیاں اور تیرے اوپر فضل کروں گا، اور جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے تو اللہ کے فضل کی جگہ جنت میں پہنچے گا، یدخلہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اپنی رضا میں داخل کرے گا، اپنی جنت میں داخل کرے گا، جہاں ہمیشہ کی نعمتیں اور عیش ہوں گی۔ تو گناہ کا نقصان کیا ہے؟ گناہ کا نقصان یہ ہے کہ ایک گناہ پر دوسرا گناہ، نیکی سے آدمی محروم ہوتا ہے، گناہ پر آدمی نیکی سے محروم ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص تہجد کا پابند ہو اور پھر اسے تہجد کسی دن چھوٹ جائے تو وہ سمجھے کہ آج مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے تہجد سے محرومی ہو گئی۔ یہ تہجد، یہ عبادت، یہ نماز، یہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اپنے قریب کرتا ہے، اللہ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے۔ جیسے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ہماری بیٹھک میں آیا کرو، اسے کہتے ہیں ہمارے گھر میں آیا کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ تو طاقت والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو توفیق دینے والے ہیں، ہم تو کسی کو طاقت سے اپنے پاس نہیں بلا سکتے، اپنی بیٹھک میں اپنے گھر میں طاقت سے نہیں بلا سکتے، صرف ترغیب دے سکتے ہیں، اللہ تو ہاتھ پکڑ کے بھی اپنے گھر لا سکتے ہیں۔ تو جب آدمی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے تو پھر اللہ ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر میں لاتے ہیں، اللہ کا جب پیارا ہو جاتا ہے اللہ ہاتھ پکڑ کے آدمی سے نیکی کرواتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، جو حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے تو میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتی کنت سمعہ الذی یسمع بی وبصرہ الذی یبصر بی ویدہ الذی یبطش بی، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کان سے وہ سنتا ہے جو میں سناتا ہوں، آنکھ سے وہ دیکھتا ہے جو میں دکھاتا ہوں، ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے جو میں پکڑواتا ہوں، پاؤں سے ادھر کو چلتا ہے جدھر کو میں چلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آدمی نماز کا اتنا پابند ہو جائے تو پھر اس کے سارے اعضاء میرے تابع فرمان ہو جاتے ہیں، میں سارے اعضاء کو خود استعمال کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک شاید آپ لوگوں کو سنائی ہو، امید ہے سنائی ہوگی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ خود استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو خود استعمال کرتے ہیں۔ یہ استعمال کے لفظ کا کیا معنی ہے؟ استعمال کے لفظ کا معنی ہے عمل میں لگانا، استعمال سین تے طلب کے معنی میں، اور باقی عمل کا لفظ رہ گیا۔ استعمال کا معنی عمل میں لگانا، اس سے عمل کی خواہش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں استعمالہ، اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کیسے استعمال کرتے ہیں؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل
قبل الموت، اللہ موت سے پہلے اسے نیک عمل کی توفیق دیتے جاتے ہیں. اللہ کی توفیق بندی کے ساتھ شامل حال ہو جاتے گناہوں سے بچنے کی صورت میں، گناہوں سے بچنے کی صورت میں. اور اگر آدمی گناہوں سے بچتا نہیں بلکہ گناہوں میں لگتا ہے تو پھر توفیق چھن جاتی ہے، توفیق چھن جاتی ہے. حضرت ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں گناہ کا اور نقصان یہ ہے کہ آدمی کی عمر گھٹتی ہے، عمر کی برکت ختم ہوتی ہے. آدمی کی عمر گھٹتی ہے، عمر کی برکت ختم ہوتی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک یاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی چاہے، کسی آدمی کا دل کرے، من سرہ ان ينسى له في اثره، جو جس بندے کا دل چاہے کہ وہ اس دنیا سے جائے تو پیچھے اس کا تذکرہ خیر رہے، پیچھے اس کا تذکرہ خیر رہے. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو وہ رشتہ داری جوڑے، رشتہ داری جوڑے. اچھا، اسی حدیث پاک میں یہ لفظ بھی ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی موت اچھے انداز سے آئے وہ رشتہ داری جوڑے. اور فرمایا جو شخص رشتہ داری توڑے گا اس کا پیچھے ذکر خیر ختم ہو جائے گا اور اس کی موت اچھی نہیں آئے گی، اس کی موت بری آئے گی، اس کی موت بری آئے گی. رشتہ داری توڑنا، سمجھتے ہیں رشتہ داری توڑنا؟ آج کل یہ دور ایسا آ گیا، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، اولاد باپ سے نہیں بولتی، اولاد باپ سے نہیں بولتی، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، پڑوسی پڑوسی سے نہیں بولتا. اور اگر ماں باپ کو تکلیف ہو جائے تو اولاد پوچھتی نہیں، اور بھائی کو تکلیف ہو جائے تو بھائی پوچھتا ہی نہیں، پڑوسی کو تکلیف ہو جائے تو پڑوسی پوچھتا ہی نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ ایک دوسرے سے نفرت کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ ہمارے اندر انسانیت نہیں رہی. انسانیت آتی ہے اللہ والے بتائے ہوئے اعمال والی زندگی سے. انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ انسانیت ان سے ہے، انسانیت کس ہے؟ ان سے. انسانیت ان سے، انسانیت ان سے ہے. یہ انس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل کا لگاؤ ہونا، دل کا تعلق ہونا، دل کی محبت ہونا، اس کا نام ہے انسانیت. جس دل میں دل کے ساتھ محبت نہیں، جس دل میں دل کے ساتھ کنیکشن نہیں، جس دل میں دل کے ساتھ ہمدردی نہیں، یہ دل والا انسان نہیں ہے، یہ دل والا درندہ ہے. بہت دفعہ ایسا ہوا، ایک انسان نے دوسرے انسان کی ساتھ زیادتی کی ہے، ایک انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم کیا ہے، تو ظلم کرنے والے اس ظالم کو خواب کی شکل میں کتا دیکھا گیا ہے. کتا خواب کی شکل میں کتا دیکھا گیا، خواب میں ظلم کرنے والے کو خواب میں کتا دیکھا گیا ہے. کتا سمجھے کیونکہ کتا کتے کا دشمن ہے. کتے کی قوم ہے کتا، کتا کتے کا دشمن ہے، اپنی قوم کا دشمن ہے. یہ لوگ تعریفیں کرتے ہیں کتے کی، بڑا وفادار ہے. یہ آپ کا وفادار تو ہے، اپنی قوم کا تو دشمن ہے. اس لیے جو کتوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں وہ انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں، کتے کی خصلت اپنے اندر لاتے ہیں. اچھا، تو کتا کتے سے نفرت کرتا ہے، کتا کتے سے دشمنی کرتا ہے. تو جب یہ انسان جو ظالم بنتے ہیں، جو دوسروں کی ہمدردی کے بجائے ان کے ساتھ زیادتی کے کام کرتے ہیں، دوسروں کے پیسے ہڑپ کر گئے، دوسروں کی زمینیں ہڑپ کر گئے، دوسروں پہ ظلم و ستم کی کوئی شکل اختیار کی، سود کھایا، رشوت کھائی، اسی طرح کے کئی طرح سے تنگ کیا. یہ انسان انسانی شکل میں نہیں، یہ کتوں کی شکل میں دکھائے گئے، کتوں کی شکل میں. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو ایجنسیاں پکڑ کر لے گئی اور ان کے ساتھ خوب ظلم و ستم کیا. اور ان ایجنسیوں کو خبر کرنے والے جو CID والے تھے وہ ان کے علاقے کے لوگ تھے، میں نام نہیں بتاتا، وہ ان کے علاقے کے لوگ تھے. تو جب یہ وہاں تھے تو انہیں وہ CID والے کتوں کی شکل میں دکھائی دیے، کتوں کی شکل میں. یہ حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی، آپ نے ارشاد فرمایا جو بندے چغلی کرتے ہیں، یہ CID والے چغل خور ہوتے ہیں، بندے عوام اور حکومت کو
لڑاتے ہیں، جو بندے چغلی کرتے ہیں، جو بندے غیبت کرتے ہیں، جو بندے بہتان لگاتے ہیں، یہ دو آدمیوں کو، دو بھائیوں کو، دو دوستوں کو آپس میں جدا کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن یہ آئیں گے تو پھر وجوہ الکلاب، ان کے جو چہرے ہوں گے انسانی شکل کے نہیں ہوں گے، کتوں کی شکل کے ہوں گے، کتوں کی شکل کے ہوں گے. اس لیے کہ کام جو کتوں والا کیا، جو انسانیت دشمنی کا کام کرتا ہے، یہ کتوں والا کام کرتا ہے. اچھا بھائی، ہاں وہ اصل میں ایک حدیث پاک سنائی تھی. آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرنے سے آدمی کا بعد میں تذکرہ خیر رہے گا، آدمی کی عمر بڑھے گی، آدمی کی موت بہترین آئے گی. اور رشتہ داری توڑنے سے آدمی کا بعد میں ذکر نہیں رہے گا، آدمی کی عمر کی برکت ختم ہو جائے گی، آدمی کی موت بھی بری آئے گی، آدمی کی موت بھی بری آئے گی. آدمی کہتے ہیں ابھی تو جو قرض ہوتا ہے ہوتا رہے، آگے دیکھا جائے گا. جب آگے دیکھا جائے گا تو پھر آگے تو سنبھلنے کا موقع نہیں ہوگا جناب، ابھی سنبھلنے کا موقع ہے. ابھی ہوش میں آ جاؤ، تاکہ یہ نقصان آ جائے گا سامنے تو پھر اس نقصان کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی. نقصان کی تلافی. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا تازہ باز پڑھا میں نے ایک، اس باز میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 پیسے کے بدلے میں، قیامت کے دن 3 پیسے کے بدلے میں، توجہ سے سنیں، قیامت کے دن 3 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. روزانہ کے 5 نمازیں، اب اندازہ لگاؤ کتنے سالوں کی نمازیں جائیں گی. 3 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن تو ہر ایک کو نیکی کی ضرورت پڑے گی. اب جس کے ساتھ تم نے ظلم کیا، مثلا اپنی بہن کے ساتھ تم نے ظلم کیا، اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا، اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، تو یقین کرو یہی بہن یہی بیٹیاں نیکیاں وصول کرنے کے لیے قیامت کے دن معاف نہیں کریں گی، معاف نہیں کریں گی. وہ تو چاہیں گی کہ ہماری جائیداد ضبط کی تھی تو چلو آج ہمیں اپنے بھائی سے نیکی ملتی ہے، آج ہمیں اپنے بھائی سے نیکی ملتی ہے، آج ہمیں اپنے باپ سے نیکی ملتی ہے. اگر بیٹی کا حق ہڑپ کیا باپ نے، اگر بہن کا حق ہڑپ کیا بھائی نے، تو وہ کہیں گی ہمیں نیکی ملتی ہے، معاف نہیں کریں گی. دنیا میں بھی جو لوگ معاف کرا دیتے ہیں یہ بھی معاف نہیں ہوتا اللہ کی قسم. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہنوں کے معاف کرنے کی صورت یہ ہے کہ تم بہنوں کے نام زمین کا انتقال کر دو اور بہنوں کے حوالے بھی زمین کر دو. اس کے بعد چند مہینے بعد آپ ان کو کہو کہ بھی آپ ہمیں زمین دیتی ہیں واپس. جب آپ نے ان کو انتقال کر دیا، جب آپ نے ان کے حوالے بھی کر دیا اور انہوں نے اس میں سے فصل بھی اٹھا لی، ذرا آپ تو پوچھ لو ان سے ہمیں یہ زمین دیتی ہیں. اگر وہ اس وقت زمین دے دیں تو پھر یقیناً دل سے دے رہی ہوں گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، تم نے انتقال بھی نہیں کرایا اور انتقال سے پہلے ہی انگوٹھے لگوا لیے، انتقال سے پہلے ہی تم نے ان سے معاف کروا لیا، تو وہ تو تمہارا دل رکھنے کے لیے مجبور ہو کر ایسا کر رہی ہیں، مجبور ہو کر ایسا کر رہے ہیں، اور مجبور ہو کر معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. اچھا بھائی، ریاض بھائی اٹھے ہیں. اللہ اکبر. یہ سال مدارس کا ذرا مشکل سال ہے، یہ سال مدارس کا مشکل سال ہے. حکومت نے کورونا وائرس کے اتنے پروپیگنڈا کیے کہ اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ نے تو بس اللہ رحم فرماوے اس کو سچ حقیقت سمجھ لیا. اس میں بہت سچ، اگر سچ ہے تو بہت سا جھوٹ بھی ہے. بہرحال تو اس کی وجہ سے مدرسے بہت متاثر ہوئے.
تو ساتھیوں سے عرض کیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ اس جمعے آپ اپنے مدرسے کے لیے چندہ کر لیں۔ کل بجلی کا بل آیا 10,000 کا، اللہ رحم فرمائے۔ تو اور ہمارے مدرسے میں جس وقت بل آیا ہے تو اس وقت 10,000 بھی مدرسے میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات دل کھول کر اس میں حصہ ملائیں، مدرسے کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق خوشی دل کے ساتھ آپ جتنا ملائیں گے آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس میں جتنے حافظ بنتے ہیں اس میں چندہ دینے والوں کا حصہ ہوتا ہے، جتنے قاری بنتے ہیں حصہ ہوتا ہے، جتنے عالم بنتے ہیں حصہ ہوتا ہے، جتنے مجاہد بنتے ہیں حصہ ہوتا ہے، جتنے تبلیغی اور مبلغ بنتے ہیں ان کا حصہ ہوتا ہے۔ دین کے جتنے شعبے بھی ان مدارس کے ذریعے سے زندہ ہوتے ہیں، اور سارے شعبے دین کے مدارس کے ذریعے زندہ ہوتے ہیں، تو دین کے جتنے شعبے مدارس کے ذریعے زندہ ہوتے ہیں ان سب شعبوں میں چندہ دینے والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ بھی یہ جتنے آپ کو علماء نظر آتے ہیں، بڑے بڑے علماء، جتنے آپ کو ایک پیران طریقت نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب مدارس کا فیض ہے۔ اب یہ ان علماء پر جتنوں کا خرچہ ہوا ہوگا آج ان کی قبریں روشن ہو گئی۔ ان پیروں پر جتنے معاونت کرنے والوں کا خرچ حصہ میں ملا ہوا ہوگا تو ان سب کی قبریں آج روشن ہوں گی۔ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، اس کی حقیقت اس وقت کھلے گی۔ اس لیے آپ حضرات دل کھول کر اس میں حصہ ملایا کریں، دل کھول کر حصہ ملایا کریں۔ اچھا، یہ چندہ ہونے تک عرض کروں، اللہ اکبر۔ بہت سے آدمی یہ سوچتے ہیں کہ ابھی گناہ کر لیں پھر توبہ کر لیں گے، حالانکہ گناہ کرنے سے توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ توبہ کا ارادہ اب اگر آدمی پہلے بھی سوچ رہا ہوتا ہے، جب گناہ نہیں کرتا تو پہلے سوچ رہا ہوتا ہے میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، اس کی وجہ سے یہ بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے۔ آپ جب توبہ کا ارادہ کیا اور ارادہ کر کے توبہ کر بھی لی تو اب آپ توبہ کا ارادہ پھر آئندہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اچھا ابھی گناہ کیا، ایک دفعہ پھر کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، پھر دوسری دفعہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اچھا ایک دفعہ اور گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا۔ اسی طرح مسلسل گناہ پر گناہ ہوتے جاتے ہیں اور توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا آدمی جب ایک گناہ کرتا ہے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لی تو گناہ وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کی تو پھر دوبارہ گناہ کیا دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسری دفعہ کیا تیسرا نقطہ، اسی طرح جتنے گناہ کرتا جاتا ہے دل پر سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں حتیٰ کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ آدمیوں کے کرتوتوں کے سبب دل کو زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ آدمی کہتے ہیں بھی دل کو زنگ ہمیں نظر نہیں آتا۔ بھئی دیکھو یہ حجر اسود، کتنے آدمیوں نے حج کیا ہے، کتنوں نے عمرہ کیا ہے، حجر اسود کو دیکھا ہے، کتنے آدمیوں نے دیکھا ہے نا بھئی حجر اسود۔ اچھا کئیوں نے تصویر دیکھی ہوگی حجر اسود، حجر کا معنی پتھر، اسود کا معنی کالا۔ یہ حجر اسود اصل میں جنت سے آیا ہے اور یہ روشن اور چمکدار اور سفید تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا چمکدار تھا، اتنا چمکدار تھا کہ اگر اس کی روشنی باقی رہتی تو سورج کی روشنی نہ رہتی، سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی۔ سودت ہو خطایا بنی آدم، یہاں جب دنیا میں لایا گیا اس کی اس روشنی کو تو ختم کیا گیا لیکن رنگ اس کا سفید تھا۔ پھر انسان جب اس پر بوسہ لگا کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انسانوں کے گناہوں کی نحوست سے سفید پتھر سیاہ ہو گیا، سفید پتھر سیاہ ہو گیا۔ یہ حجر اسود بھائی سفید پتھر سیاہ ہو گیا۔ دیکھو سفید پتھر بندوں کے بدعملیوں سے سیاہ ہو جاتا ہے تو چمکدار اور سفید دل بندوں کے گناہوں سے کیسے سیاہ نہیں ہوتا؟ وہ سیاہی تو ہمیں نظر آتی ہے، یہ سیاہی ابھی نظر نہیں آتی، لیکن
اس کے حالات نظر آتے ہیں، حالات نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مطلب اس جمعے کا یہ ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ گناہوں کے نقصانات، اور اسی طرح یہ حضرت خان رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھے ہیں، گناہوں کے نقصانات بھی بتاؤں، پھر نیکیوں کے فائدے بھی آپ لوگوں کو بتاؤں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سب گناہوں سے بچیں، نیکیوں سے اپنی زندگی کو آباد کریں۔ آج گناہوں کی نحوست ہے جو ہر ایک پریشان ہے، لیکن افسوس ہے کہ پریشان آدمی کو اپنی پریشانی کا تو پتہ ہے، دل تو پریشان اور بے چین ہے، لیکن دل کے چین اور سکون کا نسخہ استعمال کرتا ہے گناہوں کا کرنا، گناہوں کا کرنا۔ یہ نسخہ نہیں، یہ تو دل کے چین کے لیے زہر ہے، دل کے چین کے لیے زہر ہے۔ جیسے زہر سے آدمی مر جاتا ہے، ایسے گناہ سے دل مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان دے